بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 128 ہے، جس میں ہم شاعر الاخنس ابن شہاب التغلبی کو پڑھیں گے۔ تو ان کے اشعار ہیں، آئیے اسے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال الاخنس ابن شہاب التغلبی فمن یک امسا فی بلاد مقامت يسائل أطلالا بها لا تجاوب فلابنة حطان بن قيس منازل كما نمق العنوان في الرق كاتب تمشي بها حول النعام كأنها إماء تزجى بالعشي حواطب وقفت بها أبكي وأشعر سخنة كما اعتاد محموما بخيبر صالب۔ ترجمہ کرتے ہیں ان اشعار کا۔ فمن یکو ای فمن یکن، جو شخص بھی، فمن یکن جو شخص شام کو محبوب کی اقامت کے پرانے شہروں میں چلا جائے۔ فمن یکن امسا، امسا یمسی مساء، اور مساء عربی زبان میں شام کو کہتے ہیں، صباح مساء صبح اور شام۔ تو کہہ رہے ہیں اصبح اضحى امسا، آپ نے پڑھا ہوگا افعال ناقصہ کو۔ تو فمن یک امسا، جو شخص شام گزارے گا یا شام کے وقت جائے گا، فی بلاد مقامت، ایسی جگہ جہاں محبوبہ مقیم ہو، یسائل اور وہ سوال کرے، اطلالا بہا وہاں پر جو پرانے شہر میں کھنڈرات ہیں ان سے پوچھے تو وہ کھنڈرات جواب نہیں دیں گے۔ اطلال کھنڈرات، ٹھیک ہے۔ مقامہ جیسے مقامہ رہائش، اگر وہاں آپ کی محبوبہ رہائش ہے اور آپ وہاں رات کو چلے جائیں، وہاں پوچھیں کھنڈرات سے اپنی محبوبہ کے بارے میں، لا تجاوبو لا تجیبو، اجاب یجیبو، فہذہ الاطلال لا تجیبو کا، ٹھیک ہے، جواب نہیں دیں گے۔ فلابنتی حطان ابن قیس منازل، حطان ابن قیس کی بیٹی، یہ جو ہے نا فلابنتو یعنی ابنتو حطان، حطان ابن قیس کی بیٹی کے مکانات بھی کھنڈر ہو کر زمین بوس ہو گئے۔ منازل کما نمقا العنوان فی الرق کاتب، اس طرح سے زمین بوس ہو گئے جیسے کاتب نے ہرن کی باریک کھال پر سرنامہ لکھ دیا ہو، جس میں صرف لکھائی کے نشانات نظر آتے ہیں، اسی طرح مکانات کے صرف نشانات نظر آ رہے ہیں۔ تو کما نمقا بمعنی کتبہ، عنوان سرنامہ، فی الرق یہاں سے مراد رق کسے کہتے ہیں؟ ہرن کی کھال کو۔ تو جس طرح ایک آدمی ہرن کی کھال پر لکھ دے اور کچھ زمانے بعد وہ لکھائی ختم ہو جائے، نشانات باقی رہیں، اسی طرح محبوبہ کی جو رہائش کی جگہ ہے وہ کھنڈرات بھی صرف نشانات ہیں۔ تمشی بہا حول النعام کانہا، اب وہاں موٹے تازے شتر مرغ، نعام کہتے ہیں شتر مرغ کو، تو وہاں پر موٹے تازے شتر مرغ چہل قدمی کرتے ہیں، گویا لکڑیاں جمع کرنے والی لونڈیاں ہیں جو شام کو اپنے گھروں میں لائی جاتی ہیں۔ کانہا گویا کہ یہ جو شتر مرغ ہیں، اماء لونڈیاں ہیں، تزجا بالعشی حواطب کہ شام کو اپنے گھروں میں لکڑیاں لانے کے لیے نکلی ہیں، دن کو گھومتی پھرتی ہیں وہاں پر اور شام کو اپنے گھروں میں جاتی ہیں یہ ہرنیاں، گویا کہ یہ لکڑیاں چننے گئی تھیں۔ کیا مطلب؟ جب لونڈی پر لکڑیوں کا گٹھڑ ہو تو وہ کافی موٹی معلوم ہو، اسی طرح یہ شتر مرغ موٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر۔ اور کہتے ہیں وقفت بہا، تو میں وہ جو اطلال اور وہ کھنڈرات تھے وہاں پر میں کھڑا ہوا، وقفت بہا اب کی میں رونے لگا، میں وہاں کھڑا ہوا اور رونے لگا، واشعر سخنۃ اور میں وہاں شعور اور احساس مجھے ہو رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، سخنۃ بہت گرمائش، یا سمجھ لو کہ بہت زیادہ سوزش محسوس کر رہا تھا۔ کما اعتاد محموما بخیبر صالب، جس طرح ایک بخار ہے جو خیبر میں معروف ہے، محموم کہتے ہیں جس کو بخار ہو، اعتادہ اعتیاد سے ہے عادت ہو جانا، جس طرح خیبر میں
بخار زدہ کو صالب بخار کی عادت پڑ جائے، اسی طرح مجھے وہاں سوزش ہو رہی تھی اور اس طرح کی تپش محسوس ہو رہی تھی کھڑے کھڑے۔ خلیلی عوجا من نجائی شملت علیہا فتن کالسیف اروع شاحب، خلیلای ہوجاء النجاء شملت وذو شطب لا يجتويه المصاحب، وقد عشت دهرا والغواة صحابتي اولئک خلصان الذین اصاحب۔ یہاں سے سمجھتے ہیں خلیلیہ، اے میرے دو دوستو، خلیلی ایک دوست، خلیلیہ اصل میں خلیلینی تثنیہ ہوتا ہے نا، زوجینی وکذالک اثنتینی اثنینی، اس طرح خلیلینی، اے میرے دو دوستو، تم تیز رفتار اونٹی سے اترو، عوجا قفا ونزلا اتر جاؤ، قفا رک جاؤ، من نجاء شملت ایسی اونٹنی سے جو بہت تیز ہو، نجا اسے کہتے ہیں، علیہا فتن کہ اس پر کون ہے، اس پر ایک نوجوان سوار ہے، کالسیف اروع شاحب گویا کہ وہ ہے بیدار مغز، نہیں ہاں جو بیدار مغز اور جنگوں کی وجہ سے متغیر اللون ہے، اس کا رنگ بھی بہت عجیب ہو چکا ہے، بہت زیادہ جنگیں لڑی جانے کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں اس کے اوپر ایک ایسا آدمی ہے، ایسا جوان ہے، کالسیفی تلوار کی طرح تیز، اروع شاحب اس کا رنگ بھی بدل چکا ہے۔ خلیلای ہوجاء النجاء شملہ کہتے ہیں میرے دو دوست ہیں، ایک ہلکی تیز رفتار اونٹنی اور دوسرا دھاری دار تلوار۔ خلیلایا میرے دو دوست کون کون ہیں، ہوجاء النجا ٹھیک ہے اونٹنی جو بہت تیز ہو، شملتن ناقتن سریعتن تیز بھاگنے والی، وذو شطب اور ذو شطب، شطب کہتے ہیں تلوار کے پھل کی دھاری، تلوار کی جو پھل کی دھاری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی میرا ایک دوست ہے، لا یجتویہ المصاحب جسے کوئی بھی ناپسند نہیں کرتا، یعنی کوئی بھی اسے ناپسند نہیں کہتا، ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے، میں اس کا مالک ہوں اور یہ دونوں میرے دوست ہیں۔ وقد عشت دہرا والغواة صحابتی میں نے کچھ عرصہ اس حال میں زندگی گزاری ہے کہ میرے ساتھی گمراہ اور رند قسم کے لوگ تھے۔ عشت دہرا عاش یعیش گزارنا، عیش کرنا یعنی زندگی گزارنا، دہرا زمنا، والغواة اور حال یہ تھا کہ غوات جمع غاون، غاون یعنی ما غل صاحبکم وما غوا، غوا سے مراد گمراہ ہونا یا گمراہ ہو جانا۔ تو کہتے ہیں صحابتی جو میرے دوست تھے وہ سب گمراہ تھے، اولئک خلصان الذین اصاحب اب کیا میرا حال ہے، اس وقت یہی میرے مخلص دوست تھے جن کی میں نے صحبت اختیار کی تھی۔ قرینۃ من اسفا وقلد حبلہ کہتے ہیں میں نے ایک عرصے تک اس حال میں زندگی گزاری کہ میرا ساتھی پرلے درجے کا بے وقوف تھا۔ قرینۃ قرین دوست کو کہتے ہیں، میرا جو قرین تھا، میرا جو قریبی ساتھی تھا، اسفا وہ سفیہ تھا، ٹھیک ہے کن ذہن بے وقوف تھا، وقلد حبلہ وحاذر جراہ الصدیق الاقارب وہ ایس پرلے درجے کا بے وقوف تھا، اس طرح اس کی بیوقوفی تھی کہ اس سے حاذرا یحاذرو ڈرنا گھبرانا، جراہ اس کے جرم سے، الصدیق دوست بھی اور اقارب رشتہ دار بھی، یعنی وہ اس طرح سے کام کیا کرتا تھا، ہر وقت جھگڑے تلاش کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے دوست بھی پریشان تھے اور ان کے اقارب بھی پریشان تھے۔ فأدیت عنی ما استعرت من الصبا تو میں نے کیا کیا، یہ بچپن سے مستعار لی ہوئی بچپنا بازیاں میں نے ان کا حق ادا کرنے کے بعد اب اپنے سے دوری کر دی ہیں، میں نے ساری چیزیں اپنے سے دور کر دی۔ فأدیت عنی اپنی طرف سے جو میرا حق تھا وہ میں نے دے دیا، اس کے بعد بچپن کی جتنی بھی چیزیں دیں۔ وللمال عندی اليوم راع وکاسب اس کے علاوہ ان کا حق ادا کرنے کے بعد ان سے میں دور ہو گیا اور آج میرے پاس مال کا نگران اور مال کمانے والا موجود ہے، یعنی آج میں ان دوستیوں سے، ان گمراہیوں سے نکل آیا ہوں اور میں بہت اچھے حالت میں ہوں۔ ترى رائدات الخيل حول بيوتنا
كمعز الحجاز أعوزتها الزرائب لكل أناس من معد عمارة عروض إليها يلجؤون وجانب ونحن أناس لا حجاز بأرضنا مع الغيث ما نلفى ومن هو غالب فيعبقا أحلابا ويصبحا مثلها فهن من التعداء قب شوازب۔ مزید ہے کہ تو ہمارے گھر کے ارد گرد آنے جانے والے گھوڑے سے دیکھے گا۔ ترا رائدات، رائد نیچے لکھا ہے الرود، الذهاب والمجی، آنا جانا۔ آپ دیکھیں گے گھوڑوں کی چہل پہل حول بیوتنا، ہمارے گھر کے قریب۔ کمعز الحجازی، جو بمنزل او حجاز کی بکریاں ہوں، اس طرح سے نظر آئے، جن کے لیے کثرت کی وجہ سے باڑا ناپید ہے، اس طرح ہمارے گھوڑے بھی کثیر ہیں۔ کمعز الحجازی، گویا کہ بہت ساری بکریوں کا ایک ریوڑ ہو۔ اعوزتها الزرائب، اس کے لیے رکھنے کے لیے جگہ نہیں، اور زرائب زریبہ، زریبہ کہتے ہیں باڑے کو، وہ بھی ان کے لیے کم ہے، ان کی اتنی تعداد ہے۔ تو یہ ایک مالداری اور غنا کی طرف اشارہ ہے۔ لکل اناس، سب لوگوں کے لیے، من معد عمارت عروض، کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے معد کی ہر شاخ کے لیے ایک گھاٹی ہے۔ من معد عمارت، ایک جگہ ہے، قبیلہ کی شاخ ہے، عروض الیہا یلجؤون وجانب، کہ ہر ایک اس کی طرف اپنے گھوڑوں کو لے جاتا ہے اور وہاں پناہ گزین کرتا ہے۔ یہاں پر عروض بمعنی گھاٹی کے ہے، یعنی ہر ایک شاخ کے لیے معد کہ ہر ایک شاخ کے لیے ایک گھاٹی ہے جہاں پر وہ اپنے گھوڑوں کو باندھتے ہیں۔ تو یہ بھی گھوڑوں کی بہت کثرت ہے۔ یلجؤون ملجا، پناہ گاہ۔ ونحن اناس لا حجاز بارضنا، اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہماری زمین حجاز کی طرح خشک نہیں ہے۔ لا حجاز مع الغیث ما نلفا ومن هو غالب، بارش کے ساتھ ہم غالب اور طاقتور کے ساتھ نہیں پائے جاتے، بلکہ ہم غالب کو مغلوب کر کے یا ختم کر کے ایسی جگہ جہاں بارش اور ہریالی ہو ہم وہاں رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ان جگہوں کو خالی کر دیتے ہیں جہاں بارشیں ہریالی ہو، اور وہاں پر ہم مقیم ہو جاتے ہیں۔ ما نلفا ومن هو غالب، غالب کو نہیں چھوڑتے۔ فیعبقن احلابا ویصبحن مثلها، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمارے گھوڑوں کو صبح و شام دودھ پلایا جاتا ہے۔ یہ یغبقن مضارع مجہول کا صیغہ ہے، غبقہ غبقن، شام کو پلانا، تو شام کو پلایا جاتا ہے گھوڑوں کو احلابا حلیب، دودھ، ویصبحن مثلها، اور صبح کو بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ فہن من التعداء قب شوازب، تو وہ اب گھوڑے دوڑنے کی وجہ سے باریک کمر اور چھریرے بدن کے ہو چکے ہیں۔ من التعداء من العدو من الجری من الرکض، رکض یرکض دوڑنا، اور دوڑ کی وجہ سے ابھی قب شوازب، شوازب دبلا، ٹھیک ہے، شازب دبلا، شوازب اس کی جمع ہے۔ فوارثها من تغلب ابن وائل حمات کمات لیس فیہم اشائب، اب ان گھوڑوں کے جو شہسوار ہیں تغلب بنت وائل کے ایسے محافظ اور مسلح بہادر ہیں، تو وہ تغلب ابنت وائل کے ہیں۔ حمات محامون، ایسے محافظ ہیں، کمات ایسے شجاع ہیں۔ کمات جمع کمی، والکمی والباسل بمعنی الشجاع، لیس فیہم اشائب، ان میں اشائب نہیں ہیں۔ اشائب کا ترجمہ مفردہ اشابۃ مخلوط، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ سب ایک برابر ہیں شجاعت وغیرہ میں۔ ہم یضربون الکبش یبرق بیضہ، وہ ایسے سردار کو مارتے ہیں جس کی خود چمکتی ہو۔ ہم یضربون الکبش، کبش یہاں پر سید القوم کو کہا گیا ہے کہ قوم کے سردار کو مارتے ہیں ایسا کہ جس کی خود جو اس کے سر پر خود ہوتی ہے وہ بھی چمکدار ہو، چمک رہی ہو، پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ علی وجہہ من الدماء السبائب، ایسے چہرے پر خون کی راہیں بن جاتی ہیں، کیونکہ جب سر سے خون بہتا ہے تو چہرے پر سے گزرتے ہوئے لکیریں بناتا ہے، تو کہتے ہیں علی وجہہ من الدماء، سردار کے چہرے پر بھی خون گویا کہ جاری ہو جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَإِنْ قَصُرَتْ أَسْيَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا خُطَانَا إِلَىٰ أَعْدَائِنَا فَنُضَارِبُ، اور اگر ہماری تلواریں
چھوٹی ہوتی ہیں، قصرت قصیرتن طویلۃ لیس قصیرۃ، اگر چھوٹی ہیں ہماری تلواریں، کان وصلها خطانا، تو ہم ان کو پہنچانے کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں، یعنی تو ہمارے قدم دشمن تک پہنچانے کے لیے ان تلواروں کو جوڑ اور پیوند ہو جاتے ہیں، یعنی ہماری تلوار اگر ان کی گردن تک نہیں پہنچتی تو ہم اور قریب ہو جاتے ہیں تاکہ تلواریں پہنچ پائیں۔ خطانا ہمارے جو قدم ہیں، خطا یخطو خطوتاً قدم لینا، الی اعدانیا فنضارب، اس کے بعد ہم اسے مار دیتے ہیں۔ فللہ قوم مثل قوم عصابۃ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، یہ تعجباً کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے ہے وہ قوم جو باعتبار جماعت کے ہماری قوم کی مانند بالکل بھی نہیں ہے، ہماری قوم کی مثیل اور نظیر نہیں، عصابۃ جماعت، اذا اجتمعت عند الملوکی، کہتے ہیں اس طرح کی قوم، اس طرح کی جماعت جب بادشاہوں کے پاس جماعتیں جمع ہوں کہ ایسے وقت ان کا فخر ظاہر ہونا ظاہر ہے، ہمارے پاس ایسی جماعت ہے جس پر ہمیں فخر ہے۔ ارا کل قوم قاربوا قیدا، کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ہر قوم نے اپنے سانڈ کی بیڑی تنگ کر رکھی ہے، قاربوا یعنی اپنے اپنے فحل اور سانڈ کی رسیوں کو قابو میں رکھا ہوا ہے، اس کو روکے رکھے ہوئے ہیں، گھبراتے ہیں، بگاتے نہیں ہیں۔ قاربوا قیدا، رسن کہتے ہیں جیسے کہ گھوڑے میں ہوتی ہے لگام کو چھوٹا کیا ہوا ہے، بڑی بڑی رسیاں اس میں نہیں رکھی۔ وَنَحْنُ خَلَعْنَا قَيْدَهُ فَهُوَ سَارِبُ، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے سانڈ کی رسی اتار دیے، چنانچہ وہ آزاد چلنے والا ہے، جہاں چاہے چلے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور لوگوں نے قاربوا قصروا چھوٹا کیا ہے اور قریب کیا ہوا ہے ان کے لگاموں کو، تاکہ وہ ان کے ہاتھ میں اور قابو میں رہیں، ان کے ہاتھ سے چلے گئے تو پھر وہ ان کے ہاں گھوڑے نہیں ہوں گے، یا وہ فقر کی حالت میں یا فقیر بن جائیں گے۔ تو یہ اس میں جواد ہونا، شجاعت ہونا، سخی ہونا، یہ سب ظاہر ہے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔